میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا NICVD ہے جو ہمارے ایک محترم شاہ صاحب، ایک سابق اپوزیشن لیڈر، ایک MNA کا کتنے مہینے علاج نہیں کر سکے؟ 2 سال۔ میں کہتا ہوں NICVD کو چیک کیا جائے کہ ہمارے شاہ صاحب محترم 2 سال بیچارے ہسپتال میں رہے اور ان کا علاج نہیں ہو سکا، جبکہ بائی پاس والے کے 1 ہفتے میں گھر چلا جاتا ہے، اینجیو پلاسٹی والا 2 دن میں چلا جاتا ہے، اینجیوگرافی والا 1 دن میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کون سا NICVD ہے کہ 2.5 ارب روپے لینے کے باوجود بیچارے 2 سال ہسپتال میں رکھا شاہ صاحب کو، ان کی بیماری کا پتہ نہیں چلا جا سکا۔ میں کہنا چاہتا ہوں NICVD، اور اس میں NICVD کو دل کے درد کو بھی انہوں نے لوٹا ہے، دل کے درد میں بھی انہوں نے، میں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کے اندر چوری کی ہے، اس کے اندر ڈکیتی کی ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج کراچی سے لے کے یہاں تک سکھر تک NICVD فنڈز اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے۔ 60 لاکھ روپے میں بھی تنخواہ میں ایک شخص یہاں ہوتا ہے، 60 لاکھ روپے۔ اور دوسرا رضا ربانی صاحب، بابا 18th امینڈمنٹ، بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں۔ رضا ربانی صاحب سالانہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے NICVD سے لے رہے ہیں۔ رضا ربانی صاحب کے چیکس موجود ہیں، ان کی جو لا ایسوسیٹ ہے وہ NICVD سے لیگل اس میں سپورٹ کے لیے، مطلب لیگل ایڈوائزر اس کے ہیں کہ اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں سینٹ میں بڑی زبردست تقاریر کرتے ہیں، صوبے کے لیے بات کرتے ہیں، صوبے کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی لیگل سپورٹ کے اندر بھی ان کے جو فلیگ شپ لیڈرز ہیں، ان کے جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں، جو ان کے بڑے نام ہیں، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے ان کے بھی ہاتھ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں یہ بات کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھیوں کو، شاہ صاحب نے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کا فیصلہ بھی ضرور آئے گا۔ مبین خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور بات یہ ہے کہ میں لوکل اس میں بتا دوں کہ یہاں ہوتے ہیں جدوئی قوم کے اندر بھی پاڑے ہوتے ہیں جن کا جھگڑا ہوا، وہ تڑ اس کے قبیلے سے تعلق ہے، یہ الگ قبیلہ ہے، جی شادڑ جو قبیلہ ہے، مطلب ان کی الگ برانچ ہے، ان کی الگ برانچ ہے، لیکن اس کو ان کو جوڑ دیا۔ اگر وہ تو لوگ بھی میجورٹی پیپلز پارٹی کے ہی ہیں، مطلب ان کو ووٹر بھی شاہ صاحب کے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں شاہ صاحب یہ گندے گیم میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ پیپل پارٹی والوں سے کہتا ہوں یہ آپ گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہیں، نہیں تو ہر کوئی بھی جرم ہوگا ہم لوگ بھی پہنچ جائیں گے۔ جی اس میں بلاول زرداری کی وہ شامل تھی، کیا کہتے ہیں، بچ شامل تھی۔ اس نے کہا، مراد علی شاہ نے اسکیم بنائی، خورشید شاہ نے آرڈر دیا، ناصر شاہ نے اس کو مینیج کیا، اس میں وہ جو ہے ٹرانسپورٹ والے وہ شاہ صاحب، جی اویس شاہ صاحب موٹر سائیکل پہ چڑھے، فاروق شاہ صاحب نے بندوق پکڑی، آخر میں جا کے ایک اور شاہ صاحب نے گولی مار دی۔ ایسا نہ کریں، میں کہنا چاہتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے کہ عزتدار فیملی کو، ایک آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے کو آپ نے قتل میں ڈال دیا۔ مجھے ثابت کر دیں، دیدار جتوئی صاحب کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دکھا دیں۔ پتہ ہے SSP آئے بتایا موٹر سائیکل پہ، وہ 2000 cc موٹر سائیکل لایا تھا وہ، جس کے اوپر یہ گئے تھے۔ یہ گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہیں، یہ گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو جھوٹے قتل کے کیسز میں، یہ کبھی ہم نے سیاست میں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، حلیم عادل شیخ کو دہشت گرد بنا دیا، الحمدللہ حلیم عادل شیخ، آج بھی میں گوٹکی کے اندر اپنے کیس کی بھگت کرا رہا ہوں، 3 سال سے میں ذلیل ہو رہا ہوں، عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں یہ دنیا گول ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ یہ نہ کریں، گندی سیاست ہے یہ، کسی کو ہم کرائم کی اجازت نہیں دیتے، لیکن یہ کہ اگر آپ کے غلام SSP آپ نے لگا لیا تو آپ ہمارے معززین کو، ہمارے عہدیداروں کو، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، سینکڑوں کیسز ہیں ایسے، سینکڑوں کیسز ہیں، شاہ صاحب بتا رہے ہیں کئی کیسز ایسے ہیں جس میں پولیس گردی ہوئی ہے۔ میں شاہ صاحب تھوڑی سی بات کریں گے، پھر میں آپ کو سوالات